اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کفایہ میں تھی، اور کفایہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کفایہ میں جیسے کوئی مطلب آیا تو اصول میں کوئی مطلب آیا تو آخوند کی اس کے اوپر جو ہے وہ نئی تحقیقات ہوتی ہیں۔ یہ جیسے آخوند خراسانی ہے، پھر شیخ انصاری ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ نے جب مقاصد لکھی تو مقاصد شیخ سے پہلے جو نظریات تھے وہ یہ تھے کہ اب آپ سنیے، مطلب بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر بے تو اشترائی تو نہیں کہا تو حق نہیں ہوا لفظاً، ہاں، یعنی آپ تلفظ نہیں کریں گے تو بے نہیں ہوا۔ شیخ نے یہ ثابت کیا اپنی تحقیقات سے کہ المعاطات بیعن۔ شیخ کی جو ہے وہ شیخ نے بڑا یعنی لڑائیاں لڑیں، اس کے نظریات، محقق ثانی کے نظریات، ان کے نظریات، ایک دفعہ شیخ نے اپنی کتاب جو ہے ایک بزرگ کو پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں دلیلیں تو بہت اچھی ہیں لیکن علماء کے اقوال نہیں ہیں۔ تو شیخ نے پھر دبا کے جو ہے نا پوری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ دیوار کھڑی کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے پلر، تو وہ علماء کے اقوال کے پورے پلرز بنائے شیخ نے کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ تو آخوند خراسانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اشکال کرتے ہیں، یعنی جو بہت سی باتیں ہوئی ہیں ان پر ان کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور ان پر ان کی تحقیق بھی ہوتی ہے، یعنی ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ اب جو ان کے شاگرد ہیں جیسے محقق نائینی تھے، ان کے درس میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آغا خوئی کے درس میں جو وہ 300 مجتہدین بیٹھتے تھے، تو ان کے درس میں بہت فاضل قسم کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے تھے۔ تو استاد تو جو ہوتا ہے اگر اس سے اچھے شاگرد مل جائیں تو وہ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں استاد کو، اور اگر شاگرد جو وہ صحیح نہیں ہو تو پھر وہ استاد کو اور نیچے گرا دیں گے، ہاں وہ گرا دیتے، یہ ہوتا ہے۔ تو درس و تدریس یہ کیا کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے اس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھا وہ کوئی بات الگ ہے، لیکن یعنی آپ علم سے اگر وابستہ ہیں تو میں اس سے یہاں کتاب کھلی ہوئی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ پورا ایک علم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو اس میں میری بھی بہتری ہے، آپ کی بھی بہتری ہے، اور جن لوگوں سے آپ ان کانٹیکٹ آ رہے ہیں ان کی بھی بہتری ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ خرابی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ تو ہماری بحث ہو رہی تھی یعنی اسماء اور حروف کے وضع کے اوپر، کہ کچھ متاخرین میں سے کچھ اس کے قائل ہوئے کہ حروف میں جو وضع ہے وہ وضع عام ہے، موضوع اللہ خاص ہے، یعنی موضوع اللہ سے مراد جو ہے وہ ان کی مستعمل فی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بہت اچھی ایک مثال میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ پانی پلا دیں، تو میں نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ عام، لیکن موضوع اللہ اس کا کیا ہے؟ خاص ہے، یعنی میری مراد یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا فلٹر کا پانی آپ پلا دیں، ہر پانی میری مراد نہیں ہے۔ تو وضع، جبکہ وضع اس کی کیا ہے؟ وضع اس کی ہوئی ہے کس میں؟ عام میں۔ تو اگر وضع عام ہو اور موضوع اللہ جو ہے وہ کیا ہو؟ خاص ہو، یعنی مستعمل فی جس میں استعمال کیا جائے خاص ہو، تو کچھ نے کہا کہ حروف اس طرح سے ہیں کہ ان کی وضع عام ہے اور موضوع اللہ یا مستعمل فی، موضوع اللہ کے بجائے آپ رکھ دیں مستعمل فی، تو معنی جو ہے وہ مطلب معنی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی اس اصطلاحیں ہیں، اصطلاح کو جب تک نہیں سمجھیں گے وہ جو وہ جیسے وہ کچھ اٹھائی جاتا ہے دانت کے اندر، وہ اٹکا رہے گا، وہ آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ لیکن ایک دفعہ اصطلاح صحیح سے حل ہو گئی تو پھر مطلب بھی ساتھ ساتھ حل ہوتا جائے گا۔ تو موضوع اللہ یعنی مستعمل فی، تو کہہ رہے ہیں مستعمل فی یعنی جس معنی میں استعمال ہوا۔ تو کچھ نے کہا کہ حروف میں وضع عام ہے، موضوع اللہ خاص ہے، اور اسماء میں وضع عام ہے اور موضوع اللہ عام ہے۔ تو شیخ نے کہا یہ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں میں وضع بھی عام ہے، موضوع اللہ بھی عام۔ یہ مہم ہے جو شیخ صاحب
لے کے چل رہے ہیں اور ہم نے یہ مطلب جو ہے وہ بتا دیا ہے، اس میں کوئی نیا مطلب جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کچھ تطبیقات ہیں. اب یہ کہ کفایہ تو آپ کے لیے حل کرنا ہے نا. ایک طالب علم کو جو ہے وہ کفایہ حل ہونی چاہیے، اس کے مطالب بھی حل ہونے چاہیے، اس پہ دسترسی ہونی چاہیے. تو یہ ہے. قلت علی ھذا لم یبق فرق بین الاسم والحرف فی المعنی، یعنی اگر آپ کا کوئی اعتراض کر رہے شیخ صاحب پہ، ان قلت کا مطلب ہے کسی کا اعتراض ہے شیخ صاحب پہ کہ اگر آخوند خراسانی کا نظریہ لیں تو حرف اور اسم برابر ہو جائے گا. وَلَّزِمَ كَوْنُ مِثْلِ كَلِمَةٍ مِّن وَلَفْظِ الْابْتِدَاءِ مُتَرَادِفَيْن، اور سے لازم آئے گا کہ لفظ ابتدا جو معنی اسمی ہے اور لفظ من جو حرفی ہے اور ابتدا کے معنی میں ہے، یہ دونوں مترادف ہو جائیں گے. لازمہ جیسے انسان اور بشر مترادف ہیں، لازمہ کون مثل کلمت من، لازم آئے گا کہ کلمہ من و لفظ ابتدا دونوں مترادف ہو جائیں. صح استعمال کل منہما فی موضع الاخر، یہ ایک واو بھی اگر لگا دیں تو اچھا ہے، یعنی وصح اور صحیح ہوگا ایک دوسرے کا رکھنا دوسری جگہ پر. جیسے یعنی آپ ابتدا کی جگہ من رکھ دیں اور من کی جگہ کیا رکھ دیں، آپ ابتدا رکھ دیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر جہاں پر بوری رکھنے کی جگہ ہے، وہاں جہاں پہ بوری رکھی ہوئی ہے وہاں پہ اس کی جگہ ایک چھوٹا سا پیکٹ رکھ دیں، یا چھوٹے سے پیکٹ کی جگہ بوری رکھ دیں، تو دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکیں گی. لیکن اگر ملتے جلتے دونوں ایک جیسے ہو جائیں تو ایک بوری ہے دوسری رکھ دیں، دوسری ہے پہلی رکھ دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہو. تو یہاں پہ کہا کہ اگر من اور لفظ ابتدا دونوں مترادف ہیں، دونوں ایک معنی میں ہے، تو ان دونوں کا ایک دوسرے کی جگہ پر رکھنا صحیح ہوگا. واو کے بغیر جو ہے مترادفین سے بدل بنایا اس کو صاحب. اب یہ کوما لگا ہوا، لیکن اگر صحا ہو تو بہتر ہے نا. نہیں یعنی واو جو ہے وہ عطف نہیں ہوگا. عطف اگر واو عطف لے لیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ دو چیزیں لازم آئیں گی. لازم آئے گا کہ من اور لفظ ابتدا مترادف ہو جائیں، اور لازم آئے گا کہ ایک دوسرے کا استعمال کرنا دوسرے کی جگہ پر صحیح ہوگا. وصح استعمال کل منہما فی موضع الاخر. نہیں ہے. تو وَهَكَذَا سَائِرُ الْحُرُوفِ، اسی طرح سے دوسرے حروف مع الاسماء الموضوعۃ لمعانیہا، جو اسم اپنے معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں، وہ اسم اور حروف دونوں ایک ہو جائیں گے. وَهَكَذَا دوسرے حروف اپنے اسماء کے یعنی اسماء کے ساتھ اسماء اور حروف جو وضع ہوئے اپنے معنی کے لیے، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ كَمَا هُوَ واضح، اور یہ بات باطل ہے، یہ بات باطل ہے. تو شیخ کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے، باطل ہے. تو شیخ اس کا جواب دے رہے ہیں الفرق بینہما انما هو فی اختصاص کل منہما بوزن. اچھا اب شیخ کے اوپر اشکال تو سیٹ کا ہوا ہے، تو شیخ نے اس کا جواب یہ دیا. اب دیکھیں کیا دے رہے ہیں، کہا کہ فرق ان کے درمیان ان کی وضع کے اختصاص رکھنے میں. وہ جو تقسیم کی تھی اس کے لحاظ سے تو شیخ نے یعنی یا پہلی قسم میں دوسری قسم میں ہی ہوگا جہاں وضع بھی عام ہو اور موضوع اللہ بھی کیا ہو، عام ہو. جیسے حروف کا بھی انہوں نے من کو ہم اگر ابتدا کے معنی میں لیں، اور خود جو اسم لفظ ابتدا ہے، اسم ابتدا اسمی، تو ابتدا اسمی اور من بے معنی ابتدا ان کی وضع بھی عام ہے اور موضوع اللہ بھی عام ہے. حیث انه وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو وفی نفسه، یہ اسم کی وضع کا معنی کر رہے ہیں، یعنی لفظ ابتدا یعنی شان اس طرح سے ہے کہ اسم وضع ہوا ہے تاکہ ارادہ کیا جائے اسم سے اس کا معنی ابتدا، بما ہوا یعنی مستقلاً، وفی نفسه معنی مستقل، فی نفسه بھی مستقل کے معنوں میں ہے، اور ہوا بھی جو ہے وہ کس کے مقابلے میں، حرف کے، جو ابھی آ رہا ہے. والحرف لیراد منہ معناہ لا کذالک، حرف وضع ہوا ہے تاکہ اس سے ارادہ کیا جائے. لیراد من الحرف معناہ، یعنی اس سے بھی معنی ابتدا ارادہ کیا جائے گا.
لا کذالک بما ہوا ہوا وفی نفس ہی ارادہ نہیں کیا جائے گا مستقلاً، یعنی مستقلاً بما ہوا ہوا ایک اصطلاح ہے، یعنی بما ہوا ہوا یعنی خود، تو کسی اور چیز کو دیکھتے ہوئے نہیں، بل بما ہوا حالتاً لغیرہی، بل بما ہوا حالتاً لغیرہی، بلکہ وہاں حرف سے جو معنی ارادہ کیا جائے گا وہ اس طرح ارادہ کیا جائے گا کہ وہ حالت ہے کسی دوسرے کے لیے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جی آپ نے نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے وائٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے براؤن پہنی ہوئی ہے، تو یہ جو چیزیں حالات آپ بیان کر رہے ہیں یہ یعنی ان چیزوں کی ہے جو یعنی آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ اوپر سے جو ہے وہ عارض ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں جی محمد علی صاحب نے بلو شرٹ پہنی ہوئی ہے اور انہوں نے اظہر نے وائٹ پہنی ہوئی ہے اور شبیہ حیدر نے براؤن پہنی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ یعنی جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا ذات سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بما ہوا ہوا نہیں ہے، اور بلکہ حالتاً للغیر ہیں، یعنی حالتاً للغیر ہے، یعنی عوارض میں سے آتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لفظ سے جب آپ ابتدا کا معنی مطلب اس معنی اسمی کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ ابتدا لکھتے ہیں تو وہ ابتدا جو ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن جب آپ ابتدا جو ہے وہ معنی حرفی کرتے ہیں تو وہ معنی حرفی جو ابتدا کے ہیں وہ نہیں آتے جب تک کہ بصرہ نہیں ہوتا، اور معنی انتہا نہیں آتے جب تک کہ کوفہ اور سیر نہیں ہوتی۔ تو سرتو بھی آئے، بصرہ بھی آئے، جب یہ دونوں طرف آ جاتے ہیں، مسند اور مسند الیہ دونوں مکمل ہو جاتے ہیں، جملہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس جملے کی جو حالت ہوتی ہے اس میں ایک ربط ہوتا ہے وہ ابتدا والا، اور اس میں ایک ربط ہوتا ہے انتہا والا، وہ معنی جو ہے اس وقت آتے ہیں جب آپ اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ مستقلاً نہیں آئیں گے۔ تو یہ اس کی حرف کی جو ہے وضع اختصاص رکھتی ہے کہ بما ہوا حالت للغیر ہے، یعنی یہ ایک حالت ہے کس کی، سرتو اور بصرہ کی ایک حالت ہے کہ وہاں سے ابتدا ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں الالکوفہ، کوفے کی ایک حالت ہے کہ وہاں پہ انتہا ہوئی ہے۔ تو جب تک کوفہ نہیں ہوگا، جیسے جب تک محمد علی نہیں ہوں گے تو ان کا کرتا نہیں ہوگا، ان کے کپڑے نہیں ہوں گے، تو جب تک کوفہ نہیں ہوگا تو اس کی حالتاً للغیر نہیں ہوگی، انتہا جو اس کی حالتاً للغیر ہے وہ نہیں ہوگی، اور لیکن ابتدا میں معنی اسمی میں یہ جو ہے وہ فرض کرنا ضروری نہیں ہے کہ کوفہ اور بصرہ ہو۔ استعمال کرنے کے لیے یعنی متکلم کو ساکت کرنے کے لیے پھر بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، لیکن ابتدا کے معنی جو ہے وہ ان کے بغیر ہی بما ہوا ہوا وفی نفس ہی سمجھ میں آ جائیں گے۔ والحرف لیراد منہ معنی لا کذالک بل بما ہوا حالت لغیرہ کما مرت الاشارۃ الیہ غیر مرت، جیسا کہ ایک سے زیادہ دفعہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع، اختلاف جو ہے وضع کے اندر کہ ایک کی وضع اختصاص رکھتی ہے بما ہوا ہوا سے اور ایک کی وضع اختصاص رکھتی ہے بما ہوا حالت للغیر سے، یہ موجب بنتا ہے عدم جواز استعمال احدہما فی موضع الاخر۔ تو جب وضع ان کی مختلف ہے تو ایک کو دوسری جگہ ہم نہیں رکھ سکتے، وہ جو آپ نے ان قلت میں کہا کہ صحا استعمال کل منہما فی موضع الاخر وَيَكُونَ لَازِمًا يَكُونَ مُتَرَادِفَيْن، یہ بات صحیح نہیں۔ وَإِنِ اتَّفَقَ فِي مَلَوْ الْوَضْع، اگرچہ وضع کی جو 4 قسمیں کی تھیں دونوں دوسری قسمیں آتے ہیں۔ وَقَدْ عَرِفْتَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ أَنَّ نَحْوَ إِرَادَةِ الْمَعْنَى لَا يَكَادُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مِنْ خُصُوصِيَاتِهِ وَمُقَوِّمَاتِهِ، اور تم نے یہ بھی جان لیا جس پہ مزید اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک جملہ استعمال کیا اور اس جملے نے خود بتایا اور بولا کہ یہ میرے معنی ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ میں نے ایک جملہ استعمال کیا اور اس سے میں نے ایک ارادہ بھی کیا ساتھ سے، جیسے میں نے کہا پانی پلا دو، تو پانی تو گرم بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے گرم پانی کا ارادہ نہیں کیا، میں نے ٹھنڈے پانی کا ارادہ کیا، میں نے صاف پانی کا ارادہ کیا، گندے پانی، میں نے پینے والے پانی کا
ارادہ کیا ہاتھ دھونے والے پانی کا ارادہ نہیں کیا. تو جو ارادہ ہے استعمال کرنے والے کا وہ بھی جو ہے وہ معنی کی خصوصیات اور مقومات میں سے ہے. یعنی وہ مل کے یہ ساری چیزیں وضع اور استعمال کرنے والے کا ارادہ اور لحاظ یہ مل کے معنی کو جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. نہ وہ ارادت المعنی، ارادہ معنی کی قسم لا یکاد یمکن ان یکون، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ اس کے الگ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ارادے کی نحو قسم ہے وہ خصوصیات وضع اور مقومات وضع میں سے نہیں ہو سکتی. یعنی آپ ایک قرینہ تو ہو سکتا ہے کہ ہاں بھئی ان کو جو ہے وہ پینے والا پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے، ان کا گلا خشک ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. وضع کی خصوصیات اور مقومات میں سے نہیں ہو سکتی. مترادفات میں سے مان ہے گرچہ کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں مترادفین میں سے بھی نہیں مانا. بس یہ کہ ہاں مترادف اس معنی میں ہے کہ دونوں ابتدا کے معنی میں ہیں، لیکن ان کی اختصاص وضع جو ہے وہ اختصاص رکھتی ہے الگ الگ ہے. یعنی ایک میں مستقل ہے اور ایک میں جو ہے وہ مرادفین تو نہیں ہے. جی مرادفین تو نہیں ہے. مترادفین یعنی معنی ایک ہے. مترادفین معنی بھی ایک نہیں ہے. معنی یعنی ابتدا دونوں ابتدا جو ہے وہ ابتدائی جو ہے وہ عالی ہے اور وہ استقلالی ہے. ابتدا ہے لیکن وہ بغیر جملے کے ابتدا اچھا اب ایک اور انہوں نے مسئلہ یہاں پہ چھیڑ دیا ہے، وہ یہ کہ ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء اذن کذالک. کہہ رہے ہیں کہ جو فرق اسم اور حرف کا ہے وہی فرق جو ہے وہ خبر اور انشاء کا ہے. یعنی شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو وضع ہے وہ ایک ہے اور جو استعمال ہے اس میں پھر جو ہے وہ آ کے الگ الگ ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جیسے مثال کے طور پر ابھی پڑھتے ہیں تھوڑا. فَيَكُونُ الْخَبَرُ مَوْضُوعًا لِيُسْعَمَلَ فِي حِكَایَةِ ثُبُوتِ مَعْنَاهُ فِي مَوْطِنِهِ. یعنی خبر جو وضع ہوئی ہے کہ استعمال ہو لِيُسْعَمَلَ فی حکایت کہ حکایت کرے کہ اس کے معنی ثابت ہیں اپنے موطن میں. جیسے اس کہا کہ کل آگ لگ گئی تھی وہاں پہ صدر میں یا دھماکہ ہوا تھا، تو کل صدر میں دھماکہ ہوا تھا، یہ جو ہے اپنے موطن میں ثابت ہے یہ بات. تو یہ حکایت کر رہا ہے لفظ کہ ایسا ہوا تھا. وَالْإِنشَاءُ لِيُسْتَعْمَلَ فِي قَصْدِ تَحَقُّقِهِ وَثُبُوتِهِ. اور انشاء جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کہ یعنی یہ قصد کر رہا ہے کہ متحقق ہو جائے اور وجود میں آ جائے. تحقق ہی متحقق ہو جائے اور ثبوت میں آ جائے. وَإِنِ اتَّفَقَ اگرچہ دونوں متفق ہیں فی مستعمل فی یعنی معنی مستعمل فی دونوں میں ایک ہو. جیسے مثال کے طور پر انکاہتو یا بیتو، دو مثالیں میں دے رہا ہوں آپ کو. بیتو میں اس نے کہا کہ میں نے بیچ دیا، تو ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر دے رہا ہو کہ بھئی یہ جو گھر ہے یہ تو میں نے بیچ دیا، بیتو یہ تو اب نہیں ہے میری ملکیت میں، تو میں نے بیچ دیا، پہلے تھا میری ملکیت میں بیچ دیا تھا. ایک دفعہ حکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بیچ دیا. ایک دفعہ یہ بیتو کہہ کے اس کے بیچنے کو ایجاد کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک موجب کی طرح سے جو انشاء کر رہا ہوتا ہے بے کو، یہ انشاء کر رہا ہوتا ہے. تو دونوں کے معنی میں اتفاق ہے. معنی مستعمل فی دونوں میں جو ہے وہ بے ہے، بیچنا ہے، لیکن ایک میں وہ قصد سے تحقق اور انشاء کر رہا ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ قصد سے حکایت کر رہا ہے. جی وہ دو مختلف کو آخوند ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خالق مخلوق بھی جو ہے کسی پوائنٹ میں تو ملتے ہیں سوائے وجود و عدم کے. وحدت الوجود سے قریب ہوگا نا نظریہ وحدت الوجود. تو بات یہ کہ یعنی یہ ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں نا فتعمل، اس کے بعد انہوں نے تعمل ایک لگا دیا. تو بات یہ کہ یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے. یعنی جو محقق اصفہانی ہے، محقق کمپانی جن کو کہا جاتا تھا، محقق کمپانی بھی اس نظر کے قائل نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انشاء
کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انشاء جو ہے وہ الگ مضمون سے ہوتی ہے اور جو ثبوت حکایت ہے یا خبر ہے وہ الگ مضمون سے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا اذهب، اور کبھی کبھار ان کے مادے ایک ہوتے ہیں تو ہم اس میں فرض کرتے ہیں. آخون نے تو صرف اس میں فرض کیا ہے اور مطلب کو انہوں نے کلی طور پر لپیٹ دیا خبر اور انشاء کو، اور مثال وہ دی جہاں پر بے تو حکایت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور جہاں پر دوسری دفعہ وہ انشاء کے. یہ بات اگر مان لیں ہم فرض کریں تو پھر یہ جو ہم نکاح میں قصد انشاء ضروری ہے نہ کریں تو ان کے حساب سے دو بھی صحیح ہو جائے گا. نہیں قصد انشاء نہ کریں تو صحیح تو نہیں ہوگا. تو قصد انشاء نہیں کیا، قصد انشاء تو ضروری ہے. یہ جیسے دونوں کو لپیٹ رہے ہیں اس طرح. ہاں دونوں کو لپیٹ رہے ہیں، دونوں کے معنی میں ایک مماثلت تو پائی جاتی ہے. یعنی نکاح کے معنی میں تو دونوں ہیں لیکن ایک ہوئے ہوئے نکاح کی حکایت کر رہا ہے اور ایک جو ہے نکاح کو ایجاد کر رہا ہے. ایک نامحرم جو ہے وہ اس سے نکاح کو ایجاد کر کے محرمیت کو اور زوجیت کو ایجاد کر رہے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے جی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا. تو اب بات یہ کہ جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ان کے معنی بھی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے اس نے کہا کہ پانی لے کر کے آؤ، اور بعض دفعہ ایک دفعہ اس نے وہ بات کہی جہاں کہیں بھی دور دور تک جو پانی نہیں آ رہا. تو خبر اور انشاء تو ایک الگ الگ حقیقتیں ہیں. تو انشاء میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو وجود نہیں رکھتی اسے آپ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا جو تعلق ہے وہ استعمال سے نہیں ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ استعمال ہی میں جو ہے وہ قصد سے انشاء کر لیا تو انشاء ہو جائے گی، استعمال میں اگر قصد سے حکایت کر لیا تو خبر ہو جائے گی. تو اس بات کو جو ہے وہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ انہوں نے اس بات کو ان کی رد کیا ہے. استدراک ہے اچھا استقراء ناقص ہاں کہہ سکتے ہیں. ثم انه قد انقضى مما حققناه انه يمكن ان يقال ان المستعمل فيه في مثل اسماء الاشارة والضمائر ايضا اهم. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ واضح ہو گیا جو ہم نے تحقیق کی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستعمل فی اسماء اشارے اور ضمائر میں بھی عام ہے، یعنی وضع عام موضوع اللہ بھی عام ہے. تو پھر جیسے آپ اشارہ کرتے ہیں کسی شخص کی طرف تو یہ تو شخصی ہو جاتا ہے، تشخص آ جاتا ہے، جزئی ہو جاتا ہے، تو کلی نہیں رہتا. تو وضع کیسے عام ہوگی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نہیں کہ مثلا اسماء اشارے میں تو کہا کہ بھئی جیسے حاضہ ہے وہ قریب کے لیے اور ذا کا متوسط کے لیے اور ذالے کا دور کے لیے. تو جب حاضہ جو ہے وہ قریب کے لیے ہے اور میں نے اشارہ کیا آپ کی طرف اور یہاں تشخص ہو گیا تو جو کلی معنی تھا وہ جزئی میں تبدیل ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تشخص جو آیا ہے یہ استعمال سے آیا ہے، وضع میں نہیں ہے. وضع میں تو کلی معنی ہی ہے اور کلی معنی وضع موضوع اللہ بھی عام ہے اور وہ قریب کے لیے. تو قریب کے لیے قریب جو ہے وہ معنی کلی ہے، لیکن جب استعمال کیا آپ نے، استعمال میں ان کی طرف اشارہ کیا حاضہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوا، تشخص جو ہے وہ یہ استعمال کی خصوصیات میں سے. دیکھیں اس کو کتاب کو پڑھتے ہیں. وَإِنَّ تَشَخُّصَهُ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ قِبَلِ طَوْرِ استعمالها، یعنی مستعمل فی اسماء اشارہ و ضمائر میں عام ہے اور ان کا جو تشخص ہے، ان کا جزئی ہونا ہے کہ جزئی بن جاتے ہیں اشارہ کرنے کے بعد، یہ ناشی ہوا ہے استعمال سے. لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مثال کے طور پر اشارہ کروں پاکستانیوں کی طرح کہ وہ لوگ جو 1947 سے اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، بر صغیر میں اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو اگر میں اشارہ کروں پاکستانیوں کی طرف تو یہ اشارہ میرا یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف ہے، تو کلی ہو گیا اشارہ. تو اشارہ تو کبھی جزئی بھی ہوتا ہے کبھی کلی بھی ہوتا ہے. تو یہ تشخص جو ہے وہ نحو استعمال میں سے ہے. حیث ان اسماء الاشارۃ وضعت لیشار بها الی معانیها وکذا بعض الضمائر وبعضها لیخاطب به المعنی والاشارۃ والتخاطب، اشارہ اور تخاطب. جیسے آپ خطاب کرتے ہیں کسی سے تو اگر آپ مفرد مذکر سے خطاب کر رہے ہیں یا مفرد مؤنث سے خطاب کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ تشخص ہو جائے گا، جزئی بن جائے گا. لیکن اگر ضمیر پلٹ رہے غائب کی طرف تو بھی کلی رہے گا.
یستدعیان التشخص کما لا یخفی فدعوی ان المستعمل فیہ فی مثل ھذا ہوا و ایاک، پس یہ ادعا کرنا کہ مستعمل فی ھذا یا ہوا یا ایاک میں مستعمل فی انما هو المفرد المذکر، مفرد مذکر ہے، وتشخص انما جاء من قبل الاشارۃ او التخاطب بهذه الالفاظ الیہ، یعنی اور اس کا جو تشخص ہے یہ اشارے کی جہت سے آیا ہے یا تخاطب کی جہت سے آیا ہے، فإن الاشارۃ بالتخاطب لا یکاد یکون الا الی الشخص ومعه، یعنی اشارہ یا تخاطب یہ ممکن نہیں ہے مگر جب تک کہ متشخص نہ ہو، جزئی نہ بنے یا اس کے ساتھ ہو، یعنی التخاطب مع شخص، تو اشارہ یا تخاطب لا یکاد یکون الا الی الشخص، تخاطب یا شخص کی طرف ہے او مع شخص یا شخص کے ساتھ ہے، تو یہ اگر کوئی ادعا کرے تو یہ غیر مجازفتن، یہ صحیح نہیں ہے۔ مما حققناہ ان التشخص الناشی من قبل الاستعمالات، کہہ رہے ہیں ہماری تحقیق سے یہ بات خلاصہ اس کا سامنے آ گیا کہ تشخص جو ناشی ہوتا ہے، ابھرتا ہے استعمالات کی طرف سے، لا یوجب تشخص المستعمل فی، تو یہ جو استعمال میں تشخص ہوتا ہے، جیسے میں نے اشارہ کیا، آپ تو ایک شخص یا مفرد مذکر یا فرد واحد کی طرف سے جو جزئی ہے اس کی طرف اگر اشارہ کیا تو یہ استعمال مستعمل فی کے تشخص کا یا جزئی ہونے کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ مستعمل فی بنحو کلی کہے گا کہ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مفرد مذکر ہے، تو مفرد مذکر صرف یہ نہیں ہو سکتے بلکہ ہر بیٹھنے والا میرے ساتھ جو ہے وہ، ابھی میں 11 بجے ان کے ساتھ بیٹھوں، 12 بجے کسی اور کے ساتھ، 1 بجے کسی اور کے ساتھ، تو وہ بنحو کلی کہے گا کہ ہر وہ شخص جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ مفرد مذکر، تو وضع جو ہے وہ وہاں پہ کیا ہے، عام ہے، اور یہ جو استعمال ہے وہ مستعمل فی میں دخالت نہیں کر سکتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ فَتَلَخَّصَ مِمَّا حَقَّقْنَاهُ أَنَّ التَّشَخُّصَ النَّاشِئِ من قبل الاستعمالات لا یوجب تشخص المستعمل فیہ سواء کان تشخصا خارجیا کما فی اسماء مثل اسماء الاشارۃ اور ذہنیا کما فی اسماء الاجناس والحروف ونحوہما، یعنی تشخص جو وہ تشخص خارجی ہو جیسے اسماء اشارہ میں ہے، یا ذہنی ہو جیسے اسماء اجناس میں، آپ نے کہا بکری، تو جو بھی بکری آپ کے ذہن میں آئے گی وہ جو تشخص ہے وہ مستعمل فی میں دخالت نہیں رکھتا۔ من غیر فرق فی ذالک اصلا بین الحروف والاسماء الاجناس، یعنی حروف اور اسماء اجناس میں اس لحاظ سے کوئی بھی فرق نہیں ہے، دونوں میں وضع عام ہے اور موضوع لا بھی جو ہے وہ کیا ہے، عام ہے دونوں میں۔ تو بتایا تھا موضوع لا کے بجائے جو ہے آپ مستعمل فی رکھ لے، یعنی وہ مستعمل فی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس سے اصطلاح کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، یعنی وضع عام ہے، وضع جو معنی ملحوظ ذہن میں رکھے گئے وہ بھی عام ہے، اور جو ان کے لیے لفظ لے کر کے آئے وہ بھی کیا ہے، جس میں استعمال ہوا، اور جو ان کے لیے لفظ وضع ہوا وہ بھی کیا ہے، عام ہے۔ سوال ہے سب یہ جو بحث ہے سب یہ وضع اور موضوع کی یہ جو مختلف نظریات ہیں، مطلب اصول فقہ میں یہ استنباط میں کیا فرق پیدا کرتے ہیں؟ ہاں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ مقدمات میں سے ہے یہ بحث، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ اصول میں بحث الفاظ بھی آتی ہے، بحث الفاظ آتی ہے نہیں آتی اصول میں، تو یہ بحث الفاظ ہے۔ وہ بات وجہ، لیکن اصل جب ہم حقیقت اور مجاز جاننا چاہتے ہیں نا اصول میں بھی کہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، تو حقیقت اور مجاز کس سے پتہ چلے گی؟ وضع سے۔ وضع کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس میں سے کون کون سی جو ہے وہ واقع ہوئی ہیں، کون سی ممکن ہے اور کون سی محال ہے، تو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کا بذاتی خود جو ہے استنباط میں کوئی دخل نہیں ہے، دخل ہوتا ہے انڈائریکٹلی ہوتا ہے، مطلب اب جیسے گاڑی ہے، گاڑی میں جو ہے نا وہ ہمیں تو گاڑی ایک دکھائی دیتی ہے، اس میں سینکڑوں چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر چیز کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے، اور ساری چیزیں مل کے بنا رہی ہوتی ہیں کس کو؟
گاڑی کو، جیسے آپ آرام سے بیٹھ کے چلے گئے آ گئے، وہ کتنی محنتوں سے بنائے، کتنی جگہ سے اس کا سامان ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی. ہر پارٹ کا الگ فنکشن. ہر پارٹ کا الگ، ہر پارٹ ایک جگہ سے نہیں بنا. یعنی کوئی چیز کسی ملک سے آئی ہے، کوئی چیز کسی ملک سے آئی ہے، کوئی چیز کوئی ملک بناتا ہے، کوئی چیز کوئی ملک بناتا ہے. تو یہ ہے خود انسان کا وجود بھی ایسے ہی ہے کچھ، اگر غور کرے تو انسان. وہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہاں دیکھ کے آئے ہوں گے، تو مجھے تو اس کا نہیں پتا. لیکن میں بھی انسانوں کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کہ من غیر فرق فی ذالک اصلا. اب جیسے شیخ نے یہ بات کہی کہ جو غرض ہے، وہ غرض جو ہے وہ علم کو، علم کے مسائل کو تشکیل دیتی ہے. تو غرض جب الفاظ میں ہوگی تو الفاظ کی بحث بھی جو ہے علم اصول کا حصہ بن جائے گی. جب غرض مباحث حجت میں ہوگی تو مباحث حجت بھی علم اصول کا حصہ بن جائیں گے. وَلِأَمْرِ هَذَا واضح. اب شیخ جو ہے وہ قسم ہے حضرت عباسی جو ہے وہ حضرت عباس کی قسم، وہ مطلب یہ تو میں مثال دے رہا ہوں. وَلِأَمْرِ یعنی ایک طرح کی قسم ہے، وَلِأَمْرِ یعنی یہ بات جو ہے وہ واضح. وَلِذَا لَيْسَ فِي كَلَامِ الْقُدَمَاءِ مِنْ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ لَا أَوِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ خَاصًا فِي الْحَرْفِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ. یعنی وضع عام ہو، وضع عام ہو یعنی معنی ملحوظ جو ہے وہ جو ذہن میں رکھے تھے وہ عام ہے. اس کے لیے جو لفظ رکھا موضوع لا اور مستعمل فی وہ خاصہ. تو کہا کہ یہ حروف کو کہنا کہ یہ ثنا سے ہے، ایسا نہیں ہے. جو من ہے، من کے اندر بھی جو ابتدائیت ہے وہ کلی ہے. کیونکہ اگر ایک مثال سے بھی زیادہ ہو گئی، صرف تو من البصرۃ الی الکوفہ سے میں نے دوسری مثال دی تھی، صرف تو من کراچی الی لاہور، تو یہاں پر جو ہے وہ من دونوں میں ابتدا کے معنوں میں استعمال ہوا، تو من کا موضوع اللہ بھی کیا ہو گیا، کلی ہو گیا. ایک مثال سے زیادہ مثالیں دینے میں کلی کیسے مثلا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی جو ابتدا ہے، یعنی وہاں بھی ابتدا کے معنوں میں استعمال ہوا، یہاں بھی ابتدا کے معنوں میں استعمال ہوا. تو ابتدائے کلی، اب وہ ابتدائے کلی حرفی اس وقت متحقق ہوگی جب پہلے جو ہے وہ کوئی چیز آ جائے گی. بما ہوا فی نفس ہی نہیں ہوگی، حالتاً للغیر ہوگی. تو جب مسند الیہ ہوگا، جب جسم ہوگا تو تب اس کے اوپر کپڑا پہنا جائے گا نا. تو جب جسم نہیں ہوگا تو کپڑا کہاں سے ہوگا؟ تو اسی طرح سے مثالیں مختلف ہو تو کہہ سکتے ہیں نا، ایک جیسی مثالیں یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے. نہیں، ابتدا کی بات کر رہے، ابتدائی سیر کی بات کر رہے. بھلے سے ایک جیسی ملتی جلتی ہوں، یعنی جہاں پر جو وہ ایک سے زیادہ اگر مساق ہو جائے تو وہ کلی بن جائے گا، اس کی بات کہی ہے. ٹھیک ہے. من غیر فرق فی ذالک. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ وَلِذَا لَيْسَ فِي كَلَامِ الْقُدَمَاءِ مِنْ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ لَا وَالْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ خَاصًا فِي الْحَرْفِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ. کہ قدماء کے کلام میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ قدماء کے کلام میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ وضع عام اور موضوع اللہ خاص جو ہے وہ یہ حروف اس طرح سے ہیں. جس کو دلیل بنا کے ثابت کیا جا رہا ہے، دلیل بنتی نہیں ہے ویسے. کیا؟ جس طرح دلیل بنا کے ثابت کیا جا رہا ہے، سے تو میں بس کوفہ کراچی سے مثلا یا لاہور یا دو اور مثالیں، بات تو وہی کہانے سے پکڑ رہے ہیں، ایسے پکڑنے کی بات نہیں، ایسے بات نہیں ہے. بس شیخ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسماء اشارے میں جو موضوع اللہ ہے وہ کیا ہے. چلیں یوں بات کر لیں. حروف میں حرف، جو حرف کا معنی ہے، حرف کے معنی آپ نے وہاں پہ حروف جر کے معنی سیکھے ہیں نا. جیسے سعانت ہے، باپ بے معنی سعانت ہے، تو باپ بطور بنحو کلی بہت سی جگہ پر جو ہے وہ اس سعانت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کتبت بالقلم، ٹھیک ہے، آپ نے کہا، اور آپ نے کہیں اور پہ جو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ بائے سعانت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یعنی عربوں کے مطلب کلام میں با ایک سے زیادہ جگہ کس معنی میں استعمال ہوئی؟ استعانت کے. تبھی تو اس کا کلی معنی آپ نے ذکر کیا کہ با کا جو کلی معنی ہے وہ کیا ہے؟ استعانت ہے. تو یہ جو کلی معنی ہے اس میں وضع بھی عام ہے، موضوع اللہ بھی کیا ہے؟
عام ہے. من کے جو جیسے معنی اگر سر ہم سیر کرنے کے لے رہے ہیں، من کو چھوڑ دے، میں وہ تمام حروف کی بات کروں. اسماء اشارے بھی، اسماء اشارہ جیسے کہا کہ یہ قریب کے لیے اشارہ ہے بنحو کلی، یہ متوسط کے لیے اشارہ بنحو کلی، یہ بعید کے لیے اشارہ بنحو کلی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ، میں نے تو اشارہ کیا تھا ان کی طرف، تو یہ جو تشخص ہے کہہ رہے ہیں یہ استعمال کی خصوصیات میں سے ہے، اور جو استعمال ہے وہ مستعمل فی میں، یہ موضوع اللہ میں دخالت نہیں کر سکتا. یہ بات ہے، بات بہت واضح ہے. اب انہوں نے قسم بھی کھا لی پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ تو لیکن پھر بھی جتنے بھی مثالیں اشکال تو اپنی جگہ باقی ہے. معنی مفرد میں ہی استعمال ہوتے ہیں نا وہ، نہیں، یعنی مفرد میں، یعنی مفرد تو کبھی آپ ہیں، ابھی تو آپ ہیں اس وقت جو ہے نا، ابھی میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو اس وقت جو جزئی ہوئے وہ تو آپ ہوئے. 1 گھنٹے کے بعد کوئی اور یہاں پہ بیٹھا ہوگا، اس وقت وہ ہوگا. تو انہوں نے تو یہ کہا جزئی ہوگا، تو جزئی استعمال کی خصوصیات میں سے ہے. جو اس کی وضع ہوئی ہے، موضوع اللہ ہوا ہے، وہ قریب کے لیے ہے، قریب بنحو کلی ہے. اب کوئی بھی قریب ہو، کسی بھی لحاظ سے قریب ہو، تو وہ قریب بنحو کلی، کلی جو کلی، آپ ایک کلی جو، تو وہ اس کی وضع ہے. جو تشخص ہے اور جو جزئی ہونا ہے وہ استعمال کی خصوصیات میں سے. تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی وضع میں جو ہے وہ فرق ہے. اب اس مطلب کو انسان دیکھ کے غور کرے تو اس کے اوپر پھر سوچے، غور کرے. تو شیخ کا یہ کہنا ہے کہ اسماء میں جو وضع ہے اور موضوع اللہ ہے، اور حروف میں جو وضع اور موضوع اللہ ہے، وہ اس لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے دونوں ایک ہے. صرف یہ کہ نحو استعمال کے لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وضع میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک میں جو معنی ہے، معنی ابتدائیہ جیسے من کے اندر ہے، وہ بما ہوا وہ فی نفسہ ہی ہے، معنی مستقل ہے. اور جو حرف میں ہے وہ بما ہوا نہیں ہے، بما ہوا حالت لغیر ہی ہے. تو وہاں پہ جب پہلے مسند اور مسند الیہ آئے گا تو اس کے بیچ میں جو ہے وہ ایک جو ربط ہوگا ابتدائیت کا من کے ذریعے سے، وہ اس معنی میں آئے گا. تو اس سے یہ نہیں سبب بنتا کہ اس کی جو وضع ہے وہ یعنی یہ تیسری قسم بن جائے کہ وضع عام اور موضوع اللہ خاص. تو یہ کہہ رہے نہیں، موضوع اللہ وہاں پہ بھی کلی ہے، جب وہ استعمال ہوا ہے تو استعمال میں پھر وہ خاص ہوا ہے. اور استعمال کبھی بھی مستعمل فی یا موضوع اللہ کو پہ اثر انداز نہیں ہوتا. یہ شیخ کا نظریہ ہے. یہ عبارت جو ہے تو عین والا اثر یہ معنی عبارت حل نہیں ہے. ہاں، عین والا اثر، یعنی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبارت دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، پہلے عبارت میں معنی کر لوں، کہاں پر ہے؟ ہاں، یہاں پہ وَلِذَا لَيْسَ فِي كَلَامِ الْقُدَمَاءِ مِنْ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ لَا أَوِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ خَاصًا فِي الْحَرْفِ. یہ نظریہ کہ جو حرف میں وضع عام ہے، موضوع اللہ خاص ہے، یہ والا نظریہ کہ یہ کلام قدماء میں پایا جاتا ہو، تو شیخ نے کہا لیس فی کلام القدماء عین ولا اثر، کلام قدماء میں اس کا عین اور اثر نہیں ہے. تو پھر کہاں سے آ گیا؟ وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ، جو ان کے بعد ہے، قدماء کے بعد جو کچھ لوگ آئے، یعنی علامہ مجلسی کو، علامہ ہلی کو، یہ قدماء میں سے نہیں مانتے. تو علامہ ہلی بھی قدماء میں سے نہیں ہے، ان سے پہلے جو ہیں وہ جو لوگ تھے وہ قدماء میں سے، ابن بابویہ قدماء میں سے، ابن ادریس ہلی قدماء میں سے، شیخ طوسی قدماء میں سے. تو بعض من تاخرہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ حرف میں جو وضع ہے وہ عام ہے اور موضوع اللہ کیا ہے؟ خاص ہے. یہ ان کا نظریہ، یعنی بعض من تاخرہ ان کا یہ نظریہ تھا، اور ہم اس نظریے کو کیا ہے نہیں مانتے، یعنی صحیح نہیں ہے یہ. یعنی قدماء نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. وَلَعَلَّهُ لِتَوَهُّمِ كَوْنِ قَصْدِهِ بِمَا هُوَ فِي غَيْرِهِ مِنْ خُصُوصِيَاتِ الْمَوْضُوعِ لَا أَوِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ. کہہ رہے کہ یہ توہم ان کے ذہن میں شاید اس لیے آیا کہ جب انسان استعمال کرتا ہے اشارے کو، اور اشارہ کرتا ہے کسی ایک فرد کی طرف، اور وہ تشخص آ جاتا ہے،
تو جب اس کا قصد لتوہم کون قصد ہی، اس کا قصد بما ہوا فی غیر ہی، یہ بما ہوا فی غیر ہی حالتا للغیر، یہ جو چیز ہے یہ خصوصیات موضوع اللہ میں سے ہے، جبکہ یہ خصوصیات موضوع اللہ میں سے نہیں ہے بلکہ خصوصیات استعمال میں سے ہے۔ تو خصوصیات موضوع اللہ میں سے تشخص یا بما ہوا یعنی لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی، ایک اور اصطلاح، یہ تھوڑا سا نا آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو، جب تک نوٹ نہیں کریں گے تو لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی، یعنی شیخ کہہ رہے ہیں من بھی ابتدا کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے اور ابتدا بھی ابتدا کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے، لیکن ابتدا میں لحاظ استقلالی ہے اور من میں لحاظ عالی ہے، عالیت ہے۔ تو یہ خصوصیات تو موضوع میں سے ہے، یہ توہم تھا۔ والغفلۃ عن ان قصد المعنی من لفظ علی انحائہ، اور غفلت ہی اس سے کہ قصد معنی لفظ سے تمام اقسام کے اوپر لا یکاد یکون من شؤون الاستعمال و اطوارہ، قصد معنی لفظ سے جتنی بھی اقسام میں آپ فرض کر لیں وہ استعمال کے اطوار اور شؤون میں سے نہیں ہو سکتا۔ استعمال تو مجازی بھی ہوتا ہے، استعمال حقیقی بھی ہوتا ہے، استعمال کبھی بھی موضوع اللہ کی خصوصیات کو نہیں تشکیل دے سکتا اور موضوع اللہ کا مقوم نہیں بن سکتا۔ وَإِلَّا اگر استعمال بن رہا ہوتا فَلْيَكُنْ قَصْدُهُ بِمَا هُوَ هُوَ وَفِي نَفْسِهِ كَذَلِكَ، تو اگر استعمال ہی عالیت بنا رہا ہوتا اور استعمال ہی استقلالیت بنا رہا ہوتا تو پھر یعنی جو من کے معنی ہیں وہ جب آپ قصد کرتے اس سے استقلال کا تو تب وہ مستقل ہوتے، اور جب استقلال کا آپ قصد نہیں کرتے تو وہ مستقل نہیں ہوتے، جبکہ من کے یعنی جبکہ ابتدا کی بات ہے، اسمی من نہیں ابتدا، یعنی جو بات آپ حرف میں کہہ رہے ہیں وہی بات اسم میں لے آئیں، تو جب تک آپ میں اسم سے معنی مستقل قصد نہیں کروں گا تب تک اس کے معنی مستقل نہیں ہوں گے۔ تو ایسا ہی کہ ابتدا میں نہیں، آپ لفظ ابتدا ذکر کریں، ابتدا کے معنی مستقل نہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، چاہے آپ قصد کریں چاہے قصد نہ کریں۔ تو قصد سے جو وہ وضع کا تعلق نہیں ہے۔ ابھی اگر میں مثال کے طور پر کسی کھٹی چیز کا نام لوں تو منہ میں پانی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ قصد سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ لفظ سے ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع الگ ہے اور استعمال۔ وَإِلَّا فَلْيَكُنْ قَصْدُهُ بِمَا هُوَ قصد وہاں پر جہاں پہ معنی ہوا ہے اور فی نفسہ یہ مستقل ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ معنی مستقل اور لحاظ استقلالی بھی جو ہے وہ قصد کے اوپر منوط ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فَتَعَمَّلْ فِي الْمَقَامِ، آپ اس مقام میں جو ہے وہ خوب اچھے سے غور کریں، فَإِنَّهُ دَقِيقٌ، یہ گہرا ہے، وَقَدْ زَلَّ فِيهِ أَقْدَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ وَالتَّدْقِيقِ، اور اس میں جو ہے وہ پھسل چکے ہیں اہل تحقیق اور تدقیق کے قدم۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔